بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دوستوں، اس دنیا میں ہمارا قیام انتہائی قلیل مدت پر محیط ہے، حتیٰ کہ اس قدر مختصر سفر ہے کہ ہمیں ادراک ہی نہیں ہو پاتا اور یہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ جب ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور آخری سانسیں لینے لگتے ہیں، تب پیچھے مڑ کر دیکھنے پر احساس ہوتا ہے کہ تمام عمر جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے گزار دی ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ نہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے آتے ہیں اور نہ ہی اس جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف جانے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہم خالی ہاتھ اس دنیا میں آتے ہیں اور خالی ہاتھ ہی لوٹ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو نہ ہم خود جاتے اور نہ ہی اپنے پیاروں کو اس دنیا سے رخصت ہونے دیتے، کیونکہ یہاں ہمارے دل کے لبھانے کا بہت سامان ہے جس میں ہم کھو کر اپنی زندگی کا اصل مقصد بھول جاتے ہیں یا اکثر فراموش کر دیتے ہیں۔ اس حقیقت سے باخبر ہونے کے باوجود ہم ہر وقت اس فانی دنیا میں اپنی نا ختم ہونے والی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ ایک خواب پورا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اگلی منزل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری زندگی فرمائشوں آسائشوں کی غلام بنتی چلی جاتی ہے۔ ہم اپنے نفس کو مطمئن اور خوش کرنے کے چکر میں دائمی زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہے اور جس کی طرف ہر بشر کو لوٹ کر جانا ہے، یکسر فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم انسان اس عارضی اور بظاہر دلکش دنیا کی رعنائیوں میں مست ہو کر بھول جاتے ہیں کہ یہ کامیابیاں، آسائشیں، عیش و عشرت، پروٹوکول، عزت، مقام و کرسی، حتیٰ کہ وہ تمام رشتے ناتے جو ہم خود بناتے ہیں یا ہمیں عطا کیے جاتے ہیں کو خوش کرنے کے لیے اپنے خالق، اپنے رب کو یاد کرنا اور خوش کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ لوٹ کر ہم نے اسی رب کے پاس جانا ہے اور یہ سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ دنیا فانی ہے، یہ انسان کو اپنے گرداب میں پھنساتی چلی جاتی ہے اور اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس کر انسان اپنی اقروی زندگی کو بھول جاتا ہے، حساب کتاب کے دن کو بھول جاتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ اسے اس دنیا میں مختصر قیام کے لیے کسی خاص مقصد سے بھیجا گیا ہے اور وہ اپنی تخلیق کے اصل مقصد کو فراموش کر کے ایک سراب کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا چلا جاتا ہے اور اپنی آخری سانس تک بھاگتا ہی رہتا ہے۔ البتہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ اس فانی دنیا میں ہر چیز کو زوال حاصل ہے۔ یہ جوانی، طاقت، مال، اثر و رسوخ، اختیارات و مراد، ہر چیز اپنی خاص مدت پوری کر کے زوال پذیر ہونے والی ہے۔ یہ وقت کبھی کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں، پر لگا کر اڑتا چلا جاتا ہے اور اپنے پیروں تلے لوگوں کو رونتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اس رب کریم کی عطا کردہ نعمتیں اور آسائشیں ہمیشہ پرکشش محسوس ہوتی ہیں، لیکن ہم شکر گزار ہونے کے بجائے مغرور ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ یہ تمام عنایتیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، اور وہی ذات ایک جھٹکے میں تمام آسائشیں واپس بھی لے سکتی ہے۔ ہماری ہر سانس اس کے ایک کن کی محتاج ہے۔ جب زندگی اس قدر غیر یقینی ہو تو ہم کیسے یہاں اتنا سامان اکٹھا کر سکتے ہیں؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کفن کی جیبیں نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے اس دنیا میں اتارا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ دوستوں، ہمیں حقیقی زندگی کی فکر کرنی چاہیے تاکہ نیک اعمال کی پٹاری اپنے ساتھ لے کر جا سکے اور اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو سکے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کہلانے کے قابل ہو سکے۔ ہمارا رتبہ، ہمارے تمام تعلقات، اثر و رسوخ صرف سانس کی ڈوری سے منسلک ہیں جو ایک جھٹکے میں سانس کے ساتھ ہی خاک میں مل جائیں گے۔ ہماری اپنی اولاد، پیارے اور قریبی رشتہ دار جن کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، سب قبر میں اتار کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے اور ہم تنے تنہا ہی خود اپنے کیے کا حساب دیں گے۔ لہذا خیال رکھیں کہ زندگی ایسے گزاریں کہ جب پیچھے مڑ کر دیکھیں تو پچھتاوا نہ ہو، ہمارے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مخلوق کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارا جینا مرنا اللہ کی رضا میں ہو، ہمارا رزق
حلال رہے، ہمارے دامن پر کوئی داغ نہ ہو، اپنے وجود سے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹنے والے بنے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے۔ لوگوں، فنا ہونے والی زندگی کو باقی رہنے والی زندگی پر ترجیح دو۔